آپ کو طبیعت نہیں لگ رہی ہے عبادت کرنے میں، اگر قرآن کی تلاوت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، اگر تسبیح و تحلیل میں آپ کو دلچسپی نہیں بڑھ رہی ہے اور آپ پھر بھی جاگنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے گھوم رہے ہیں، تو ایسے جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں اور سو کر کے صبح اٹھیں، نماز فجر۔ محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دنیا و آخرت کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، شب بارات آنے والی ہے اور ہمارے جوانوں نے اس کی تیاری بھی کر لی ہے۔ اور تیاری کیا ہے کہ شب بارات کی جو رات آئے گی، اس رات میں ہمیں کس طریقے سے جاگنا ہے اور کہاں کہاں گاڑیاں لے کے ہمیں گھومنا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں ہمارے دوستوں میں کون کون ہوں گے، یہ ساری تیاریاں ہم نے پہلے سے کر لینی ہے۔ یہ ہم نے شب بارات کی تیاری کی ہے۔ میرے دوستو، یہ رات جو اللہ نے بنائی، یہ رات جاگنے کے لیے نہیں کہ بھائی جاگ لو صرف اور ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس رات کو جاگنے کے لیے نہیں، یہ رات خاص عبادت کے لیے بنائی گئی ہے کہ اس رات کو آپ جاگیے اور نمازیں پڑھیے، تسبیح و تحلیل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ بھائی آپ جب رات کو جاگ رہے ہیں، کس لیے جاگ رہے ہیں؟ بھائی اس رات کو جاگ کر کے اللہ کی بندگی کیجیے، عبادت کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ یہی تو مقصد ہے نا رات کو جاگنے کا۔ لیکن نہیں، ہم راتوں کو جاگیں گے اور جاگ کر کے کبھی کار ریسنگ کریں گے، تو کبھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے پئیں گے، یا کبھی جو ہے دوستوں کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کریں گے، اور اس طریقے سے ہم نے ساری رات گزار دینی ہے۔ اور پھر صبح اٹھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو رات بھر جاگا تھا، ہم نے بھی پوری رات جاگا، کیا ملا؟ رات کو جاگ کر کے جب انسان کو نیند آ رہی ہو پھر بھی وہ جاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ شب بارات کی رات کو جاگتے ہیں اور اس نیت سے جاگتے ہیں کہ جاگنے کا ہمیں اللہ اجر دے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو اس رات میں جاگ کر کے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ رات جاگنے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ تو اس رات کو آپ عبادت کریں، نہ کہ گاڑیاں لے کے گھومتے رہیں، ادھر ادھر جو ہے ٹہلتے رہیں، کہ وہ انسان کو جاگنے میں تکلیف ہو رہی ہے، نیند کا غلبہ چھایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ جاگ رہا ہے۔ اگر نیند زیادہ ستائے تو بندہ چلا جاتا ہے چائے پینے کے لیے، بندہ گاڑیوں میں ریسنگ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی فون کالز پہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو طبیعت نہیں لگ رہی ہے عبادت کرنے میں، اگر قرآن کی تلاوت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، اگر تسبیح و تحلیل میں آپ کو دلچسپی نہیں بڑھ رہی ہے اور آپ پھر بھی جاگنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے گھوم رہے ہیں، تو ایسے جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں اور سو کر کے صبح اٹھیں، نماز فجر ادا کریں۔ میرے عزیزو، یہ رات جاگنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس رات کو جاگ کر کے اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو جاگیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی جو ہے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، گر گرائیں، روئیں، اور جو بھی آپ کی حاجات ہو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ میرے مولا مجھے گناہوں سے بچا لے، مجھے نیکی کی توفیق دے دے، کیونکہ بندہ نیک کام اسی وقت کرے گا جب اللہ اسے توفیق دے گا، اور
بندہ نمازیں اسی وقت پڑھ پائے گا جب اللہ توفیق دے گا، سجدے اسی وقت نہ کرے گا بندہ جسے اللہ توفیق دے گا، اور جسے توفیق ہی نہ دے وہ سجدہ کیسے کر سکتا ہے، وہ اللہ کی بندگی کیسے کرے گا میرے عزیزوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم شب برات کی رات کو عبادت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری عبادتیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں؟ ہم راتوں کو جاگ کر کے، گاڑیوں میں ریسنگ لگا کر کے، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے، ہوٹلوں میں چائے پی کر کے ہم پوری رات گزار دیتے ہیں۔ جس رات میں عبادتیں کرنی تھی، جس رات میں تسبیح و تحلیل کرنی تھی، جس رات میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنا تھا، ہم نے اس رات کو ہنسی مذاق میں گزار دیا، ہوٹلوں میں چائے پیتے پیتے گزار دیا، ہم نے روڈوں پر گاڑیاں چلا چلا کر کے، ریسنگ لگا کر کے ہم نے اس برکت والی رات کو ضائع کیا۔ میرے عزیزوں، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ شب برات کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جہنم سے آزادی کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بنو قلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر یا ان کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش و مغفرت اللہ فرماتا ہے۔ یہ بنو قلب کون تھے؟ جن کے یہاں بکریاں بہت کثرت سے پائی جاتی تھی، اس لیے اس کی مثال دی گئی کہ ان کے بکریوں کی جو بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کی اللہ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی ہی فضیلت اور عظمت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اس رات کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی اللہ حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور خاص طور سے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔